لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے تذکرہ اسلاف کا۔ اس مبارک اور بابرکت سلسلے میں ہم اپنے اسلاف کا ذکر خیر، ان کے یوم ولادت اور عرس کی تاریخوں پر کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ آج 8 جمادی الاولیٰ کی تاریخ کو جس عظیم الشان شخصیت کا ہم ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں، استاذ العلماء والمحدثین رئیس الفقہاء حضرت علامہ وسیع احمد محدث صورتی قادری رحمت اللہ تعالی علیہ کی مبارک ذات ہے۔ آپ کی ذات پاک پر آج ہم ذکر کرنے کی سعادت اس مناسبت سے حاصل کر رہے ہیں کہ 8 جمادی الاولیٰ حضرت کے عرس کی تاریخ ہے۔ 8 جمادی الاولیٰ تہجد کے وقت آپ کا وصال ہوا تھا۔ آج 8 جمادی الاولیٰ ہے۔ آج آپ کی عرس کی تاریخ پر آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے یہ بیان ہم آپ کی بارگاہ میں پہنچانے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ آپ بھی بارگاہ محدث صورتی رحمت اللہ تعالی علیہ کے میں خراج عقیدت پیش کر سکتے ہیں، یوں کہ آپ پورے بیان کو توجہ کے ساتھ اول تا آخر سماعت کیجیے اور مزید اس پر ایصال ثواب کی نیت سے کچھ پڑھ کر کے بارگاہ محدث صورتی میں آپ پیش کر دیجیے۔ انشاءاللہ عقیدت کے نذرانے پیش کرنے والوں میں آپ کا نام بھی الحمدللہ شمار ہوگا۔ آج حضرت کی ذات سے جس موضوع پر آج ہم بات کرنے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں وہ ہے محدث صورتی رحمت اللہ تعالی علیہ کے دینی خدمات۔ آپ کے جو دینی خدمات ہیں اس پر کچھ باتیں میں آپ کو پیش کرتا ہوں، آپ توجہ کے ساتھ سنیے۔ استاذ العلماء والمحدثین رئیس الفقہاء حضرت علامہ وسیع احمد محدث صورتی قادری علیہ الرحمہ بر صغیر کے ان علماء میں سے ایک تھے جنہوں نے جہالت کے تاریکیوں میں علم کے بے شمار چراغ روشن کیے۔ آپ کی ولادت 1251 بمطابق 1251 ہجری بمطابق 1836 عیسوی میں صوبہ گجرات ہند کے شہر سورت میں ہوئی، یعنی سورت میں آپ کی پیدائش ہوئی جو گجرات کا ایک بہت ہی مشہور شہر ہے، اور آپ کا وصال 8 جمادی الاولیٰ 1334 ہجری بمطابق 12 اپریل 1916 تہجد کے وقت آپ خالق حقیقی سے جا ملے۔ یہ آپ کے ولادت کی اور آپ کے وصال کی تاریخ کا ایک مختصر خاکہ تھا جو میں نے آپ کو پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کیا۔ آئیے آپ موضوع پر آنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ محدث صورتی رحمت اللہ تعالی علیہ کی دینی خدمات۔ مولانا وسیع احمد محدث صورتی رحمت اللہ تعالی علیہ 1314 ہجری تک حافظ العلوم سے بحیثیت شیخ الحدیث وابستہ رہے۔ اس دوران آپ کی تصنیف و تالیف کی سرگرمیوں اور تبلیغی دوروں میں بڑی حد تک اضافہ ہو گیا تھا، اور آپ پورا وقت حافظ العلوم میں نہیں دے پاتے تھے، چنانچہ آپ نے حافظ العلوم سے علیحدگی کا فیصلہ کر لیا۔ آپ کے برادر خرد مولانا عبداللطیف صورتی نے جامع مسجد پیلی بھیت سے کچھ فاصلے پر محلہ منیر خان میں حضرت محدث صورتی کی رہائش کے لیے ایک مکان خرید لیا تھا جس میں حضرت محدث صورتی اپنے اہل و عیال کے ساتھ مقیم تھے۔ حافظ العلوم سے الگ ہونے کے پیش نظر مولانا عبداللطیف صورتی نے، جو اب پیلی بھیت میں جنگلات کے ٹھیکیدار تھے، محدث صورتی کے مکان سے ملحق اس سے لگا ہوا زمین خرید کر ایک مدرسہ تعمیر کروایا۔ اس مدرسے سے ملی ہوئی حافظ رحمت خان کے سالار شیخ کبیر کی مسجد اور قبرستان تھا۔ اس قبرستان میں حافظ رحمت خان کی والدہ اور دیگر اعزاء کی قبور موجود ہے۔ مولانا عبداللطیف نے، جو اس مسجد اور قبرستان کے متولی تھے، اپنے ذاتی خرچ سے مسجد اور قبرستان کی اثر نو مرمت کروائی۔ مدرسے کے قیام سے مسجد کی رونق میں اضافہ ہو گیا۔ اس مسجد میں حضرت محدث صورتی نے اپنے وصال تک امامت کے فرائض انجام دیے۔ الحمدللہ آپ کی غیر موجودگی میں مولانا عبداللطیف کے صاحبزادے مولانا عبدالحی پیلی بھیتی یہ فرائض انجام دیتے تھے۔ حضرت محدث صورتی نے اپنے مدرسے کا نام مدرسۃ الحدیث تجویز فرمایا اور اس کا افتتاح نہایت شاندار طریقے پر ہوا۔ افتتاحی تقریب میں دور و دراز سے علماء نے شرکت کی۔ امام اہل سنت اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے افتتاح کے موقع پر فن حدیث پر تقریباً 3 گھنٹہ تقریر فرمائی۔ غور کیجئے، محدث صورتی رحمت اللہ تعالی علیہ کے مدرسے کی افتتاح ہو رہی ہے اور افتتاحی تقریب میں اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ تشریف لائے ہیں، اور چونکہ مدرسۃ الحدیث کے نام پر شروع ہو رہا تھا
تو اس مناسبت سے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 3 گھنٹے تک بیان فرمایا فن حدیث پر ہی۔ غور کیجئے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی فن حدیث پر کتنی گرفت تھی اور کتنا مضبوط ملکہ تھا آپ کا فن حدیث پر، کہ صرف فن حدیث پر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 3 گھنٹے کی تقریر فرمائی۔ حضرت محدث سورتی نے حافظ العلوم سے الگ ہونے کے وقت اپنے شاگرد عزیز مولانا عبدالحق پیلی بھیتی کو حافظ العلوم کا صدر مدرس مقرر فرمایا، جو اس وقت فارغ التحصیل ہونے کے بعد مدرسہ احمدیہ پیلی بھیت میں طالب علموں کو درس نظامی کی ابتدائی کتابیں پڑھا رہے تھے۔ مدرسۃ الحدیث کے قیام کا چرچا پورے ہندوستان میں بہت جلد ہو گیا اور ہر طرف سے طالبان علم پیلی بھیت آنے لگے۔ ان طالب علموں میں پنجابی، پٹھان اور بنگالی طالب علموں کی اکثریت تھی۔ حضرت محدث سورتی نے تقریباً 20 سال اس مدرسے میں حدیث شریف کا درس دیا اور لا تعداد طالب علم یہاں سے فارغ ہو کر پورے ہندوستان میں پھیل گئے۔ 1317 عیسوی میں پٹنہ کے قاضی عبد الوحید عظیم آبادی 1317 ہجری میں پٹنہ کے قاضی عبد الوحید عظیم آبادی نے پٹنہ میں مدرسہ حنفیہ قائم کیا۔ مدرسے کی افتتاحی تقریب میں ہندوستان کے نامی گرامی علماء کو شرکت کی دعوت دی گئی۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی، مولانا عبد القادر بدایونی، مولانا عبد القیوم بدایونی، مولانا سلامت اللہ رامپوری اور مولانا وسیع احمد محدث سورتی نے بھی اس تقریب میں شرکت کی۔ اس موقع پر قاضی عبد الوحید نے حضرت محدث سورتی کو مدرسے کے صدر مدرس کی حیثیت سے پٹنہ میں قیام کی دعوت دی۔ حضرت محدث سورتی نے اس خدمت کو قبول کر لیا اور پیلی بھیت میں مولانا عبد القادر بدایونی کے صاحبزادے مولانا عبد المقتدر بدایونی کو مدرسۃ الحدیث میں دورہ حدیث کے لیے مامور فرمایا اور خود مدرسہ حنفیہ میں درس و تدریس کے فرائض انجام دینے لگے۔ قاضی عبد الوحید نے پٹنہ سے ایک ماہنامہ تحفہ حنفیہ بھی جاری کیا تھا، جس کا مدیر اعلیٰ حضرت محدث سورتی کے ایک شاگرد مولانا شاہ محمد ضیاء الدین ہمدم پیلی بھیتی کو مقرر کیا گیا تھا۔ یہ رسالہ تقریباً 20 سال تک برابر اخوت اسلامی اور عقائد حنفیہ کی تبلیغ کا فریضہ انجام دیتا رہا۔ مولانا وسیع احمد محدث سورتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تقریباً 2 سال پٹنہ میں قیام فرمایا اور جب مدرسہ حنفیہ چل نکلا تو آپ واپس پیلی بھیت تشریف لے آئے، جہاں طالبان علم آپ کا بے چینی سے انتظار کر رہے تھے۔ مدرسۃ الحدیث پیلی بھیت کے فارغ التحصیل طلباء کی رسم دستار بندی کے موقع پر ہر سال ایک اجلاس منعقد کیا جاتا تھا۔ ان اجلاسوں کی صدارت کے لیے مقتدر علماء کو دعوت دی جاتی تھی۔ رسالہ تحفہ حنفیہ پٹنہ کی ایک رپورٹ کے مطابق 6 ذی الحجہ 1324 ہجری کو بحمدہ تعالی مدرسۃ الحدیث واقع محلہ منیر خان پیلی بھیت کے طلباء کا امتحان حضرت مولانا مولوی شاہ محمد سلامت اللہ رامپوری مد ذلہ العالی نے لیا۔ مولانا امجد علی اعظمی نے بسد فراق کتب درسیہ کے نہایت جافشانی و کمال مستعدی سے سال بھر میں سیاہ ستہ، مسند شریف، کتاب الاثار شریف، موطا شریف، تحاوی شریف کا قرأت و سماعت درس حاصل کر کے اعلیٰ درجے کا امتحان دیا، جس کے باعث ممتحن صاحب و حاضرین نہایت شاداں اور ان کی حسن لیاقت و ذکاوت سے بہت فرحان ہوئے اور دستال فضیلت زیب سر کی گئی۔ مولانا عبد الحی صاحب و مولوی عبد الرحمن صاحب زادگان جناب عبد النصیب صاحب سورتی مقیم پیلی بھیت نے بھی کتب احادیث سے فراغت حاصل کی اور اچھا امتحان دیا۔ دستار فضیلت ان دونوں صاحبوں کی بھی باندھی گئی۔ یہ سب فیض و حسن تدریس عالم جلیل فاضل نبیل خاتم المحدثین زبدۃ المفسرین خلاصۃ المحققین عمدۃ المدرسین افضل الفقہاء اکمل القبلاء حضرت مولانا وسیع احمد محدث سورتی مقیم پیلی بھیت مدرس اعلیٰ مدرسہ مذکورہ دامہ اللہ تعالی فیوز القویہ کا ثمرہ ہے۔ آپ ہر سال کتب احادیث کا بھی ایک ہی سال پہ درس دے کر فارغ التحصیل کراتے ہیں۔ چنانچہ یکم محرم 1325 ہجری سے دورہ کتب احادیث شروع ہو گیا۔ مشکوٰۃ شریف، ترمذی شریف، بخاری شریف طلبہ پڑھ رہے ہیں الحمدللہ۔ اس رپورٹ کے آخر میں ابو المساکین مولانا ضیاء الدین پیلی بھیتی نے، جو اس زمانے میں رسالہ تحفہ حنفیہ کے مدیر اعلیٰ تھے، ایک قطعہ تاریخ درج کیا ہے۔ لکھتے ہیں کہ سنی جب خبر جلسہ جلسہ امتحا کی، ضیاء کو ہوئی فکر تاریخ پیدا، خرد نے کہا جہل کا سر اڑا کر،
ہوا واقعی امتحان خوب زیبا۔ الحمدللہ۔ 13ویں صدی کے اواخر اور 14ویں صدی کے شروع میں محکوم ہندوستان میں زندگی بے لگام گھوڑے کی طرح سرپٹ دوڑ رہی تھی۔ طمع اور لالچ نے وہ جال پھیلایا تھا کہ ہر شخص اپنے پیر چادر سے باہر دیکھنے کا آرزومند تھا۔ نت نئے مسائل اور جدت طبع کی فراوانی تھی۔ خصوصاً مسلمانوں میں حمیت دینی روبہ زوال اور نفس پرستی عام ہو رہی تھی۔ ایسی فضا میں کسی عالم کا روش دنیا سے الگ رہنا اور اپنے حالات پر قناعت اختیار کرنا کرامت سے کم نہ تھا۔ پورے ہندوستان میں مغربی افکار کو فروغ دیا جا رہا تھا اور کتاب و سنت کو مسجدوں اور حجروں تک محدود کرنے کی سامراجی سازش اپنے ہی دینی بھائیوں کے ہاتھوں پروان چڑھ رہی تھی۔ اس سازش کے پیر جمانے میں مصلحت کوش علماء، بے دین دانشور اور جاہل عوام سبھی یکساں مصروف تھے۔ اعمال شریعت اور اوصاف طریقت پر شرک و بدعت کا لیبل لگا کر سنت اسلاف پر عمل کرنے والوں کو کافر و بدعتی ٹھہرایا جا رہا تھا۔ مصلحت کا یہ حصار کچھ اس قدر وسیع تھا کہ اس میں خود بہت سے نام نہاد صاحب شریعت و طریقت گرفتار تھے۔ سامراجی آقاؤں کی خوشنودی حاصل کرنے کی اس کوشش میں بعض ناعاقبت اندیش علماء تو اس حد تک آگے بڑھ گئے کہ انہوں نے خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اسم گرامی کی ادائیگی کو بھی حاضر و غائب کی شرط لگا کر محدود کر دینا چاہا۔ اظہار عقیدت کے ذرائع مسدود کر دینے کی یہاں تک جسارت کی گئی کہ اساتذہ کی دست بوسی بھی خلاف شریعت قرار پائی۔ غیر فطری سوالات اور مسائل اٹھائے گئے۔ نماز میں رسول مقبول کا خیال آنا جائز ہے یا ناجائز، رسول اللہ کو علم غیب تھا یا نہیں، اس طرح کے مسائل کھڑے کیے گئے۔ بعد از نماز پیش امام سے مصافحہ کرنا مکروہ ہے یا مسنون، بعد از نماز ذکر بالجہر واجب ہے یا متروک، بعد از تلاوت قرآن حکیم کو بوسہ دینا حرام ہے یا حلال۔ غرض کے مسلمانوں کے سامنے مذہب کو تنگ و تلخ بنا کر پیش کیا گیا تاکہ مسلمان اکتاہٹ کا شکار ہو کر اس روحانی قوت سے کٹ جائے جو 1300 سال سے ان کی سرخ روی اور افضلیت کا باعث بنی ہوئی تھی۔ ہر چند اس مکروہ تحریک کا آغاز جہاد آزادی 1857 عیسوی سے قبل ہوا تھا، لیکن 13ویں صدی کے اواخر و 14ویں صدی کے شروع میں یہ تحریک اپنے تمام تر کراہتوں اور خباثتوں کے ساتھ منظر عام پر آ چکی تھی۔ خصوصاً ایک گروہ نے جو محمد بن عبد الوہاب نجدی کا پیروکار اور ہندوستان میں سید احمد بریلوی اور شاہ اسماعیل دہلوی کو اپنا سرگرو تسلیم کرتا تھا، تقلید ائمہ اربعہ سے انحراف کرتے ہوئے فقہ کی اہمیت سے انکار کر دیا، جس کی بنا پر شدید ترین شرعی اور فقہی اختلافات رونما ہو گئے۔ چنانچہ مختلف ادوار میں مولانا فضل خیر آبادی، مولانا نقی علی خاں بریلوی، مولانا عبد الحی فرنگی محلی، مولانا شاہ فضل رحمان گنج مراد آبادی، مولانا لطف اللہ علی گڑھی، مولانا فضل رسول بدایونی، قاری عبد الرحمان پانی پتی، مولانا ارشاد حسین رامپوری، مولانا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، مولانا عبد الحق خیر آبادی، مولانا خیر الدین کلکتوی، مولانا عبد القادر بدایونی، مولانا عبد العلی آسی مدراسی، مولانا احمد حسن کانپوری، امام اہل سنت اعلی حضرت بریلوی، مولانا رحمت اللہ کیرانوی، مولانا حکیم برکات احمد ٹوکی، پیر سید مہر علی شاہ گولڑوی، مولانا غلام دستگیر قصوری، مولانا عبدالسمیع رامپوری اور مولانا وسیع احمد محدث صورتی رحمت اللہ تعالی علیہ مجمعین نے اس فتنے کی سنگینی کو محسوس کرتے ہوئے علمی کاوشوں کا جال بچھا دیا اور ہر ممکنہ وسائل کو بروئے کار لا کر عوام الناس کو اصول مذہب سے روشناس کرایا۔ سامراجی حکمرانوں کی سرپرستی میں اٹھائے گئے تمام سوالات کا مفصل جواب دیا اور ان تمام عقائد باطلہ کا رد فرمایا جو اختلاف امت اور ترک مذہب کا باعث بن رہے تھے۔ مولانا وسیع احمد محدث صورتی نے جو درس حدیث کے ساتھ تصنیف و تالیف کی جانب بھی مکمل توجہ دے رہے تھے، اصول حدیث اور مسائل فقہ کو عام کرنے اور عوام الناس کو صحیح العقیدہ بنانے کے لیے متعدد مذہبی کتابوں پر حواشی لکھے اور مختلف مسائل پر فتویٰ رسائل کی صورت میں شائع کرائے اور کذب و اختراع کی دیوار پر برابر کاری لگائے۔ الحمدللہ انہوں نے ایک عظیم کام عقائد کی دنیا میں کرے اور کاری ضربیں لگاتے رہے۔ الحمدللہ یوں محدث صورتی رحمت اللہ تعالی علیہ عقائد کے تحفظ میں بھی ایک بڑا کردار نبھائے
مدرسۃ الحدیث آپ کا الحمدللہ ایک بڑی خدمت ہے، اور پھر عقائد کے تحفظ میں متعدد رسائل لکھنا، یہ آپ کا بڑی دینی خدمات میں شمار کیا جاتا ہے۔ بہت ساری آپ کی دینی خدمات ہے۔ آج اس بیان میں انہی دو باتوں پر میں نے آپ کو کچھ عرض کرنے کی کوشش کی۔ انشاءاللہ مزید وقت ملا تو اس پر کچھ پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کروں گا۔ ضرورت ہے اکابرین کے تذکرے کو پڑھنے کی، ضرورت ہے اکابرین کے ذکر خیر کو مطالعے میں لانے کی۔ بے شک ان کے تذکرے میں ہمارے لیے رہنمائی ہے، ہدایت ہے، سیکھنے کے بہت کچھ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا 8 جمادی الاولیٰ یوم عرس پر خصوصاً، عموماً دیگر دنوں میں جو تو اپنی رحمتیں محدث سورتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی مزار پاک پر نازل فرماتا ہے، اس سے ہم سب کو بھی حصہ عطا فرما، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔